السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، صدق الله العظيم۔ الحديث عن عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل منعتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ وہ سب سے برتر ہے۔ اگر کوئی منکر ہو فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان۔ بحرلوم مولانا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے الحمدللہ آفتاب خطابت تشریف لا چکے ہیں، بحرلوم فرماتے ہیں علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان۔ وہ بحر العلوم جو شمس المفسرین ہیں اور مفسر قرآن ہیں، محدث عظیم ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، صوفی ہیں، ولی ہیں، یہ تمام خوبیاں بحر العلوم میں موجود تھی۔ اور اللہ کا فضل مجھ پر یہ ہے کہ حدیث کے علم میں میرا سلسلہ روایت بحر العلوم سے ہو کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جاتا ہے، پھر عرب ممالک سے ہوتے ہوئے اصحاب صحہ ستہ تک جاتا ہے الحمدللہ۔ اور خود بحر العلوم حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں ہے، 23ویں پشت میں ہے بحر العلوم مولانا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ حاضرین محترم، جن آیات کا میں نے آپ کے سامنے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، وہ آیات سورہ توبہ کی 40ویں آیت ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الا تنصروہ، اگر ان کی مدد نہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں الا تنصروہ، اے دنیا والوں میرے خاص بندے محمد کی اگر تم نے مدد نہ کی تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، ارے اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ یہ بات ہجرت کے واقعے سے متعلق ہے، یہ آیتیں ہجرت کی ہیں۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں اے دنیا والو، اگر تم میرے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کیا ہوا؟ فقد نصرہ اللہ، ارے اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کفار نے ان کو مکے سے، اپنے گھر سے، اپنی جائے پیدائش سے، اپنے وطن سے کفار نے ان کو نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آگے ثانیس نینی اذ ہما فی الغار، وہ دو میں کے دوسرے جب غار میں تھے، دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ ایک نے دوسرے اپنے صاحب سے کہا۔ اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں ثانیس نینی اذ ہما فی الغار، جب وہ دو غار میں تھے، ثانی دو میں کا دوسرے نے کہا۔ یہاں پر اگر اس کی تفسیر دیکھی جائے، ثانی دوسرا، ثانیس نین دو میں کے دوسرے نے، اذ یقول لصاحبہ جب اس دوسرے دو میں کے دوسرے نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اب دو تھے، تو دو کون تھے؟ دو میں کے ایک رسول اللہ تھے، دوسرے رسول اللہ کے دوست صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اللہ نے دونوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اگر رسول اللہ پہلے ہیں تو دوسرے ابوبکر ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو غار میں ابوبکر پہلے داخل ہوئے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دو میں کے دوسرے نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اگر رسول اللہ پہلے ہیں تو ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ غار میں پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ جا کے میں جائزہ لوں اس غار کا کہ اندر کہیں حشرات الارض نہ ہوں، کوئی ایذا دینے والی شے نہ ہو، اس لیے حضرت ابوبکر پہلے داخل ہوئے، اس غار کو صاف کیا، اپنے کپڑے، اس غار میں بہت سارے سوراخ تھے، آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر وہ ایک ایک سوراخ کو بند کر دیا۔ پھر جب کپڑا ختم ہو گیا، آپ اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیے۔ یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس غار میں ایک سانپ رسول اللہ کے دیدار کا منتظر تھا، وہ اپنی غار میں رسول اللہ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا برسوں سے۔ جب وہ ایک سوراخ بچ گئی جس میں ابو بکر نے اپنا انگوٹھا لگا دیا، اس کے بعد رسول اللہ نے غار کے اندر تشریف لائے، تو دوسرے کون ہوئے؟ رسول اللہ ہوئے، پہلے ابو بکر ہوئے۔ اگر اس میں پہلے اللہ کے رسول ہیں اور دوسرے ابو بکر ہیں، تو اللہ دونوں کی باتوں کو ایک جگہ بیان کر رہا کہ دو میں کے دوسرے نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں اپنا سکینہ نازل کیا اور ان کی ایسی مدد کی، ایسے جنود سے، ایسے گروہ سے، ایسی چیز سے کہ لم تروہا، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس کے آگے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے جو کافر جو بات کہہ رہے تھے اس کو نیچے کر دیا، اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا جو کلمہ ہے وہی تو اونچا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ، اب اس میں بحر العلوم کی ترجمہ بتا کے پھر میں اپنی بات پہ آ جاتا ہوں۔ بحر العلوم اس کا ترجمہ فرماتے ہیں اگر تم ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان کی نصرت نہ بھی کرو تو کیا پرواہ ہے، خود اللہ نے ان کی مدد اور نصرت کی ہے، جبکہ کافروں نے دو میں سے دوسرے کو وطن سے بے وطن کر دیا تھا، گھر سے چلے جانے پر، نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ دونوں غار میں تھے، اور وہ حبیب خدا اپنے مصاحب خاص، بڑی گاڑی اردو ہے، بڑی دقیق لفظ ہے، آج کے دور میں سمجھنا ذرا مشکل ہے، سمجھا دیتا ہوں۔ مصاحب خاص، خاص تو سمجھ میں آ جاتا، مصاحب کس کو کہیں گے؟ جس نے صحبت اختیار کی، جو رسول اللہ کے صحبت میں تھے۔ مصاحب یہاں پر رسول اللہ کے صحابی بھی ہو گیا معنی، اور یہاں پر رسول اللہ کے ساتھی بھی ہو گیا، اور دونوں باتیں اپلیکیبل ہے حضرت ابو بکر کے لیے۔ اپنے مصاحب خاص صدیق اکبر کو فرما رہے تھے کہ کچھ غم نہ کرو، حزن و ملال کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر
اپنے حبیب پر بے فکری اور اپنا سکون خاطر نازل فرمایا اور ان کو ایسے لشکروں سے تائید دی کہ جس کو تم دیکھتے نہ تھے، اور کافروں کی بات کو اللہ نے پست اور ہٹی کر دیا، اور خدا کا تو بول بالا ہی ہے اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ حاضرین محترم، یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اعلان نبوت کیے اور آپ جب تبلیغ دین کیے تو وہاں پر آپ کا ساتھ نہیں دیا گیا، چنندہ لوگ ایمان لائے، اور جو ایمان لاتے ان کو مکے کے سردار اور جو غلام ایمان لاتے ان کے آقا اتنی تکالیف دیتے ایمان لانے کی وجہ سے۔ اب ایک بات، موٹی بات سیرت بولنے والے بول دیتے، مگر ہمارا سلسلہ بحر العلوم سے ہے، جہاں پر علم و حکمت کی باتوں کے ساتھ صوفیانہ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ کیا ایمان لانے سے ان کو تکلیف دیتے تھے؟ ارے ہو، ایمان تو ظاہری تھا، مگر رسول اللہ کا جو حسن و جمال دیکھ کر جو صحابہ ایمان لانے سے پہلے رسول اللہ کو دیکھتے، وہ رسول اللہ پر فدا ہو جاتے تھے۔ یہ باتیں بھی تھی۔ آج دیکھیے اکثر لوگوں کے دل میں اگر کسی سے بغض اور کچھ کینہ کپٹ اگر آ جاتا تو اس کا پیسہ، اس کا وہ سب بعد میں رہتا، پہلے اس کو دیکھتے جو اس کی حسن خوبی، اس کے خوش اخلاقی، اس سے لوگوں کے روابط، ملنا جھلنا دیکھ کے حسد پیدا ہوتا۔ تو وہ کفار مکہ ایمان لانے کی وجہ سے تھا، اس میں شک نہیں ہے، مگر ایمان جب صحابہ ایمان لانے سے پہلے رسول اللہ کے پاس حاضر ہو کر رسول اللہ کی گفتگو سنتے، رسول اللہ کا دیدار کرتے، تو ان کا عالم یہ ہوتا کہ حضور پر اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اس لیے صحابہ رسول اللہ کو کیسے پہچانتے تھے؟ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے رسول اللہ کہاں ہیں، صحابہ ان گلیوں کی تلاش کرتے تھے جس گلیوں میں سے رسول اللہ کی خوشبو آتی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ جس راہ سے گزرتے تھے وہ راہیں معطر ہو جاتی تھی، ان ہواؤں میں رسول اللہ کی خوشبو سما جاتی تھی، اس راہ سے گزرنے والے کو رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ یہ باتیں تھیں۔ تو اب کفار مکہ تکالیف دینے لگے رسول اللہ کے پاس، جو ایمان لائے وہ آگے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا آقا مجھے بڑی تکلیفیں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ صبر کرو صبر کرو، اور رسول اللہ کا یہ لفظ صبر کرو سننا ان کے لیے باعث تشفی ہو جاتا تھا۔ اب اگر کوئی پوچھے اس کا ریفرنس کیا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے آزمائش میں ان کو بیماری دی تو ان بیماری کے ایام کے بعد جب شفا ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے، اے ایوب اب کیا حال ہے تمہارا؟ عرض گزار ہوئے، یا اللہ جو بیماری کی کیفیت میں آپ مجھ سے اے ایوب کیا حال ہے پوچھتے تو آپ کے پوچھنے کی مٹھاس، آپ کے پوچھنے کا اثر مجھ میں یہ ہوتا کہ مجھ سے بیماری کی تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ یا اللہ وہ دور اچھا تھا جب میں بیمار تھا۔ تو رسول اللہ جب صحابہ سے کہتے کہ صبر کرو، تو یہ صبر کرو کا لفظ صحابہ کے لیے تشفی بخش ہو جاتا تھا، باعث شفا ہو جاتا تھا۔ حاضرین محترم، پھر اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ یہ کفار مکہ بڑی تکالیف دے رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو فرمایا کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمزور، جو غلام ایمان لاتے، ان کے آقا ہیں، ان کو تکلیف دیتے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صرف خاص اپنے مال سے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آپ نے رسول اللہ پر نہ صرف اپنا مال خرچا،
اپنی جان بھی فدا کر دیے، اپنی آل اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ حاضرین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے، ایک موقع پر رسول اللہ سے عرض کیے، یا رسول اللہ کیوں نہ ہم دین کی تبلیغ کھل کے کریں، ہم اپنے ایمان کا اعلان کھل کے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیے، پہلا خطبہ۔ اس لیے دین کے پہلے خطیب جو ہیں ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے ایک خطبہ بلیغ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو دین کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی۔ یہ کفار جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، وہ کفار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں کر سکے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے اور آپ موت کے قریب ہو گئے تھے، اتنا مارا۔ عتبہ ایک شخص، ایک کافر نے اپنی 2 دھاری چمڑے کی چپل سے ایسا مارا کہ آپ کی ناک زخمی ہو گئی اور آپ کا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ حاضرین محترم، یہ کفار مکہ کی صفت تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، آپ صحابہ میں ایک موقع پہ کہنے لگے حرم مبارک میں، حرم پاک میں، بیت اللہ میں، کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں یہ کفاروں کو قرآن کی آیتیں سناتا ہوں۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے عبداللہ ابن مسعود، اے ابن مسعود، یہ تمہیں ماریں گے، ہمیں ڈر ہے، یہ تمہیں ماریں گے، ہمیں ڈر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جرت کی، اور سورج بلند ہونے کے بعد جب مکے کے سردار، کافر اور مشرک سردار جو تھے، اہل مکہ جو ایمان نہیں لائے، وہ بھی خانہ کعبہ میں موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کرے۔ جب آپ آیتیں پڑھنا شروع کرے تو کفار مکہ کہنے لگے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے کہ غلام کا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ بعضوں نے کہا یہ وہ پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ پڑھتے پڑھتے ان کے اندر گھس گئے، ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی، ان لوگوں نے آپ کو بہت مارا۔ آپ پھر واپس آئے، پھر دوسرے دن آپ نے صحابہ سے کہا کہ آج میں پھر ان کو قرآن سناتا ہوں۔ آپ پھر وہاں پر گئے اور قرآن کریم سنائے، اور پھر آپ کو مار پڑی، مگر صحابہ کو کہنے لگے، ارے مار پڑی تو کیا ہوا، میں نے اللہ کا کلام تو ان کو سنایا ہے۔ حاضرین محترم، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ آج ہمارا ماحول بالعکس ہو گیا ہے۔ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، اگر تم کریں تو دین کی خدمت ہے اور دوسرے کریں تو برداشت نہیں بھائی، آج وقت کا تقاضا ہے، اور ہمیشہ یہ تقاضا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، ورنہ اسی طرح سے اگر مخالفت کرتے رہو گے تو پھر دین کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر دین کی حفاظت ہو سکتی ہے تو عقائد اہل سنت والجماعت کے ذریعے ہو سکتی ہے، جس کی حفاظت صحابہ نے کی، تابعین، تبع تابعین نے کی، انہی عقائد کی بنا پر دین کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اللہ اکبر کہیں گے یا بھارت ماتا کی جے کہیں گے تو پھر کیا جواب نکلا؟ جے ہند۔ ارے شرم آنا تھا تمہارے کو جے ہند بولنے سے پہلے۔ وہاں پہ 2 سوال کیے گئے تھے، اللہ اکبر کہو گے یا بھارت ماتا کی جے؟ تو اللہ اکبر کا نعرہ دین اسلام سے متعلق ہے، اور بھارت ماتا کی جے کا تعلق ہندوازم سے ہے۔ تم کہنا تھا اگر مذہب کی بنیاد پر پوچھ رہے ہیں تو میں اللہ اکبر کہوں گا، کیا تمہاری گردن مار دی جا رہی تھی وہاں پر؟ یہ دغلا پنا بڑوں میں آ گیا، جس کی وجہ سے آج ہندوستان مسلمان تکالیف میں آ گئے ہیں۔
مسلمانوں کو تکالیف دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اے لوگو، رسول اللہ کی محبت میں، خدا کے خوف کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، جو پلیٹ فارم اہل سنت والجماعت کا ہے، جہاں سے مجاہدین بولتے ہیں، جہاں سے احادیث کی روشنی میں دین کی دعوت دی جاتی ہے، جہاں پر خدا کا خوف دلایا جاتا ہے۔ وہ پلیٹ فارم پہ آ جاؤ جہاں پر زندگی خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق گزرتی ہے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب تکلیف دی جانے لگی، جب تکلیف بڑھ گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم یہ کفار اور مشرکین کا مقابلہ کریں جو بلا وجہ ہم کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کہنا ہی تھا، ابھی آیت جہاد نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر آیت جہاد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، حضرت جبرائیل امین آیات لے کے آ گئے، اذن للذین کفروا بانہم ظلموا، اب اجازت ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ تو یہ جو آیت جہاد آئی، جہاد کے کانسیپٹ کو سمجھیے۔ یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو نقیب سمجھتے نا امت کے یا ملت کے، ان کو چاہیے کہ علماء سے رابطے میں رہیں۔ جہاد کا جو آیت آئی ہے، جہاد کا کانسیپٹ اسلام میں یہ ہے، مختصر بتاتا ہوں۔ جب ہم پر ظلم ہوگا تو وہ ظلم سے بچنے کے لیے جو آواز اٹھائی جاتی ہے، اس کا نام جہاد ہے۔ اسلام میں تشدد نہیں ہے، اسلام میں تشدد نہیں ہے، اسلام میں دفاع ہے، دفاع کا نام جہاد ہے۔ اب پڑھیے، اٹھا کے ڈکشنری پڑھیے، آیات پڑھیے۔ جہاد کسی کو جا کے زبردستی مارنا نہیں ہے۔ جب وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہم ظلم برداشت کریں گے اس حد تک جتنا برداشت ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہی فطرت جانور کی بھی ہے۔ اگر آپ ایک کمرہ بند کر کے بلی کو اگر ماریں گے نا، یا کتے کو ماریں گے، یا کوئی جانور کو اگر آپ ماریں گے، تو وہ جتنا برداشت کرنا ہے برداشت کرے گا، اس کے بعد آپ پر حملہ آور ہوگا۔ یہ ہے جہاد۔ جہاد ایک فطرت ہے جو اللہ نے انسان کے اور جانوروں کے اندر دی ہے۔ تو حاضرین محترم، جہاد کی جو آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہش پر اللہ نے جہاد کی آیت کو نازل کیا۔ اور پھر جب تکالیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو پھر اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دیا۔ پہلی جو ہجرت ہوئی حبشہ کی، 80 کے لگ بھگ صحابہ تھے جو ہجرت کر کے گئے حبشہ کو۔ اب آئیے، مدینے کا ذکر کہاں سے آتا ہے، انصار کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ انصار مدینہ، انصار مدینہ کا ذکر یہ ہے کہ وہ ہر سال حج پر آیا جایا کرتے تھے، اور وہ جب مدینے میں تھے تو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ وہ قبیلہ اس زمانے میں اہل کتاب سمجھا جاتا تھا، اور جو ایمان نہیں لائے وہ کافر اور مشرک کہے جاتے تھے۔ اور وہ جو اہل کتاب یہودی تھے، وہ یہودی مدینے کے ان کافر یا مشرکوں کو یہ بول کے ڈراتے تھے، ستاتے تھے، مارتے تھے، اور آخر میں یہ بول کے ڈراتے تھے، دیکھو اے مشرکو اور اے کافرو، ان قریب مکے کی دھرتی سے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے۔ جب وہ مبعوث ہوں گے تو ہم تمہارے ساتھ ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا خلا خما کریں گے، تمہارے کو ماریں گے عاد اور ارم کی طرح، یہ بول کے ڈراتے تھے۔ تو یہ جو انصار مدینہ تھے، جب مکہ پہنچے حج کے لیے تو معلوم ہوا کہ مکے کی دھرتی سے نبی آخر الزماں نے اعلان نبوت کیا ہے، تو یہ آپ کے پاس حاضر ہونے کی خواہش کیے، اور انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے دنوں میں، حج کے سیزن میں عقبہ میں، مقام عقبہ میں آ کر ملاقات کیے، آپ سے گفتگو کیے۔ اور یہ جو انصار مدینہ تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہودی جو ہم کو ڈراتے تھے، یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی بعثت ہو گئی ہے، جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ ہماری سلامتی یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لائیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ ہم
یہ انصار مدینہ تھے. اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کو ہم اپنے پاس بلائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں. جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا. آپ نے ابھی ایمان نہیں لائے تھے آپ, ابھی حضرت عباس حضور کے چچا ایمان نہیں لائے تھے, لیکن حضور کی تائید میں رہا کرتے تھے. آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے انصار مدینہ سے, اے انصار مدینہ سنو, تم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر تم قائم بھی ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مکے میں باعزت ہیں اور آپ کا بڑا مقام ہے, آپ کا جاہ و جلال کفار پر غالب ہے. جو ایمان نہیں لائے وہ حضور کا نام سن کر خوف کھاتے ہیں. اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں اور یہودیوں کے مقابلے میں اگر آپ کمزور پڑ گئے تو پھر کیسا. حضرت عباس جب سوال کیے تو انہوں نے کہا, انصار مدینہ کہنے لگے کہ حضرت عباس نے ان کو مشورہ دیا اور ان سے سوال کیا, کیا اے انصار مدینہ ہمارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تم کیا ایسا کر سکتے ہو جیسا تم اپنی آل اولاد بیوی بچوں کی کرتے ہیں؟ تو انصار مدینہ کیا جواب دیے دیکھیے. انصار مدینہ کہنے لگے, اے عباس ابن عبد المطلب. حضرت عباس کی معرفت انصار مدینہ کو پہلے سے تھی, اس لیے کہ حضرت عباس تجارت کے سلسلے میں جب مدینہ جاتے یا اپنے لوگوں کو بھیجتے تو یہ انصار مدینہ ان لوگوں کی سپورٹ کرتے تھے, تو تجارت کے واسطے سے حضرت عباس کو پہچانتے تھے. اب انصار مدینہ کہنے لگے, اے عباس ابن عبد المطلب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے آپ پوچھ رہے ہیں ہم رسول اللہ کی حفاظت اپنی بیوی بچوں کی طرح کر سکتے ہیں کیا؟ اے عباس سنو, ہم رسول اللہ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے ہم اپنے جسم کے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں. جی حضرت عباس ابن عبد المطلب سے حضور کے سامنے انصار مدینہ نے کہا, اے عباس ابن عبد المطلب آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں ہمارے سے؟ ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی حفاظت اپنی بیوی بچوں کی طرح کر سکتے ہیں کیا؟ سنو, ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت سے بڑھ کر رسول اللہ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے ہم اپنے جسم کے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر جو ایمان لائے تھے ان کو تسلی ہو گئی, تسکین ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب تم مدینے کی طرف رخ کرو, ہجرت کرو. صحابہ جب حبشہ میں جو تھے ان کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ نے اب ہجرت کا حکم مدینے کی طرف دیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچنے کے بعد جو صحابہ حبشہ میں تھے وہ مکہ لوٹ کر آئے اور مکے سے پھر واپس جانے لگے. ہجرت کی بات بڑی آسانی سے لوگ کر دیتے ہیں سیرت بولنے والے. ارے رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ رسول اللہ کی عظمت کو بھی بیان کرو. رسول اللہ کی سیرت میں رسول اللہ کی عظمت کو بیان کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے. ہم سیرت کو سیرت نگار کی طرح سیرت پڑھ کے نہیں سنا دیتے. ارے وہ ہجرت کیسی ہجرت تھی, بڑا آسانی سے کہہ دیتے لوگ صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. نہیں, اور بھی بتاؤ مکہ کیسے چھوٹا؟ جو ایمان نہیں لائے ان کو چھوڑ دیا گیا. اگر بیوی ایمان نہیں لائی, وہ بیوی جو رات دن ساتھ گزارتی تھی اس بیوی کو چھوڑ دیا گیا. وہ بچے دن کی محبت انسان کو بڑھنے نہیں دیتی. جو بچے ایمان نہیں لائے ان بچوں کو چھوڑ دیا گیا. جو ماں باپ جنہوں نے پال پوس کر بڑا کر دیا تھا اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ماں باپ کو چھوڑ دیا گیا. وہ کاروبار, وہ جانوروں کا ریوڑ جس کی نگرانی صبح و شام کرتے تھے اب اس کو بھی چھوڑ دینا پڑا. وہ گھر دار جو
جس میں رات دن گزارتے تھے، جس میں زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، وہ گھردار کو بھی چھوڑ دینا پڑا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان مہاجرین کے دل میں غالب تھی۔ اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنی جائیداد سے بڑھ کر، اپنے کاروبار سے بڑھ کر رسول اللہ کی محبت غالب تھی ان کے دلوں میں، تب یہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے۔ ایک واقعہ آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو ان کی ایک بھتیجی حضرت حمزہ کی صاحبزادی ابھی وہ مکہ جانے کے قابل نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے تو آپ کی سواری کے پیچھے چھوٹی سی بچی پکار رہی تھی، یا امتا یا امتا۔ حضرت علی جب مکے سے نکل کر مدینہ آ گئے تو یہ واقعہ رسول اللہ کے سامنے جب عرض کیے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہجرت ہے۔ اگر ہم کسی گھر میں 5-10 سال گزار دیتے ہیں، چاہے وہ کرائے کا گھر ہو یا ذاتی گھر ہو، گھر جب شفٹ کرنے کا مسئلہ آتا تو ہمارے کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ارے ایک کمرے سے بدل کر دوسرے کمرے میں جب جانے لگتے ہیں تو بہت سوچتے ہیں۔ گھر بدلنا آج کے دور میں بہت مشکل سمجھا جاتا ہے، تو وہ مقام جہاں پر زندگی گزر گئی، ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، جائیداد ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ سب چھوڑ کر جانے کا نام ہجرت ہے۔ آسانی سے اس کو مت سمجھیے کہ ہجرت کر کے گئے۔ ارے بے شک ہجرت کر کے گئے، مگر کیسی ہجرت کیے؟ ایک ہجرت وہ بھی ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے تو آپ تلوار ہاتھ میں لیے، تیر کمان اپنے بغل میں لگائے ہوئے خانہ کعبہ میں آ گئے، آ کر طواف کیے۔ طواف کر کے مشرکین مکہ کو اور کفار مکہ کو اعلان کر کے بولے، اے کفار مکہ، اے مشرکان مکہ، سنو، عمر ابن خطاب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس مکے کی وادی کے باہر آ کر میرے سے مقابلہ کرنا، میں بتاؤں گا کہ عمر کیا ہے۔ ایسا بھی چیلنج کیا گیا۔ حاضرین محترم، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے ہجرت کی، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں سنو، الا تنصرہ، میرے بندے خاص کی مدد نہ کی گئی، نہ اہل مکہ نے، مشرکین مکہ یا کفار مکہ نے مدد نہیں کی۔ اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ ہوا کیا، جب یہ باتیں ہو گئی، کئی صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جب اجازت طلب کرتے تو اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ اے ابوبکر صبر کرو، شاید اللہ تمہارے ساتھ کسی کو کر دے، اللہ تمہارا ساتھی بنا دے کسی کو۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا ہو گئی کہ کاش اللہ میرے ساتھی رسول اللہ کو کر دے۔ اب بہت سارے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جو بچے ہوئے تھے ان میں کچھ جن کا ذکر آتا ہے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مرد حضرات میں عورتیں تو تھیں، بچیاں بھی تھیں۔ تو حاضرین محترم، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امید پر آپ 2 اونٹنیاں خریدے اور ان اونٹنیوں کو رات دن کھلا پلا کر فربا کر دیے، اور ہوتے ہوتے تقریباً 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ پھر آپ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، میں ہجرت کر کے جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے، جو پہلے ہجرت کر کے گئے وہ تکالیف میں تھے، وہ تو تکلیفوں میں تھے، جس کی راحت کے لیے اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دیا۔ ابو بکر کیوں ہجرت کرنا چاہتے تھے؟ تو میری سمجھ میں یہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر ماحول کو ہموار کرنا چاہتے تھے، اس لیے حضور کے ساتھ جانے سے پہلے آپ جانا چاہتے تھے۔ مگر جب اللہ کے رسول یہ فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ صبح شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے آپ کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔
اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنی قوم میں اعلیٰ مقام تھا. آپ بنو تیم میں تھے، قبیلے کا نام آپ کے بنو تیم ہے. آپ کے قبیلے کا یہ خاصہ تھا، عرب میں جتنے قبائل تھے، جتنے قبائل کے سردار تھے، ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ تھی. قریش کی ذمہ داری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو حجاج آتے ان کو زمزم پلاتے اور کھانا پینا مہیا کرتے تھے، یہ ان کی ذمہ داری تھی. اور حضرت ابو بکر کے خاندان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جھگڑے پنچاتوں کا فیصلہ کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام آیا جایا کرتے تھے. جب اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل ہوئی، کیا آیت نازل ہوئی؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے، اب وقت آ گیا ہے ہجرت کا، اب آپ یہ کلمات دہراتے رہیے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتوں کو بار بار ورد کیا کرتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب اللہ کا حکم ہو گیا، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب وقت آ گیا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کریے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مولا علی کو اپنے بستر پر آرام کرنے کی تاکید کیے. مولا علی اس وقت حضور کی کفالت میں تھے. حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، حضرت ابو طالب کو اولاد زیادہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیے، اے چچا عباس، کیوں نہ میں علی کو لے لوں؟ تو حضرت ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بچپن میں ہی مانگ لیا تھا، اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا وقت آیا تو مولا علی کو اپنے بستر پر سلائے. آج ایک نئی بات بتاتا ہوں آپ کو، پڑھ کے بول رہا ہوں، بدایہ و نہایہ میں ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑھتے تھے وہ ہری چادر تھی. رسول اللہ جو چادر اوڑھتے تھے وہ چادر ہری چادر تھی. رسول اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلایا اور وہ ہری چادر اڑا دی. اب سرداران مکہ میٹنگ کر رہے ہیں دار الندوہ میں میٹنگ کر رہے ہیں، سب جمع ہے سرداران مکہ. اب وہاں پر دروازے پہ ایک بوڑھا پھٹے کپڑے پہن کے کھڑا ہو گیا، آواز دیا، دروازہ کھولے، دیکھے تو بولا، میں شیخ نجدی ہوں، شیخ نجدی ہوں. تم لوگ جو مشورے کر رہے ہیں نا بیٹھ کے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آگے تمہارے مشورے میں شامل ہوں، کچھ اگر اچھا مشورہ ہو سکے تو میں بھی دوں. تو وہ لوگ اس کو بلا لیے. بعد میں آیا کہ وہ شیخ نجدی شیطان تھا. لوگ مشورہ کرے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد ہیں، یہ اپنی دین کی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے. حضرت ابو طالب کو یہ کفاران مکہ ایک آدمی بطور بدلہ کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ جو شخص ہے یہ شخص بڑا قابل ہے، اہل مکہ میں بڑا قابل ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا صاحب سمجھ ہے، یہ شخص کو تم لے لو، لے کے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو. تو حضرت ابو طالب فرمائے، کیا کہہ رہے ہیں تم لوگ، یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو اب یہ لوگ عاجز ہو گئے کہ ابو طالب بھی ان کی سپورٹ میں ہمیشہ ہیں. تو اب مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں. تو اہل مکہ جو کفار اور مشرکین تھے کہنے لگے کہ اب ان کو شاعر کہہ کے بدنام کرو، ان کو مجنون کہہ کے بدنام کرو. کئی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کیے، پھر بھی دین بڑھتا گیا، دین غالب رہا. جو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ایمان لا لیتا. یہ باتیں بڑھتی گئی. اب یہ لوگ میٹنگ کرے اور ان کو ڈاؤٹ ہوا
کہ جو ایمان لا رہے ہیں وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں. پہلے تو حبشہ کی طرف جا رہے تھے, اب مدینے کی طرف جا رہے ہیں. ہوتے ہوتے بہت سارے اہل ایمان چلے گئے. تو اب یہ کفاران مکہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں ان کی میجورٹی بنے گی تو پھر ہم پر غالب آ جائیں گے یہ لوگ. یہ ڈاؤٹ سے یہ لوگ میٹنگ کرے. اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ فلاں فلاں شاعر کی طرح یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کے ہم ایک کمرے میں ان کو بند کر دیں گے تاکہ وہ بھوکے پیاسے ایسے ہی مر جائیں. تو شیخ نجدی تھا, شیطان تھا وہاں پر. شیطان کہنے لگا نہیں نہیں ایسا مت کرو, ان کو ختلج کر دو بولا. تو اب سارے قبیلوں کا ایک ایک شخص, تقریباً 18 اشخاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر تلوار لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ باہر نکلے ہم پورے مل کے حملہ کریں گے. تو قریش ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا سب کا. کوئی ایک کام کرے گا تو ایک سے ایک کا مقابلہ ہو جائے گا. پورے مل کے یہ کام کرنے کی ٹھان لیے. اب ہوا کیا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے پیارے اب نکل آؤ مکے سے مدینے کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آیات لے کے نازل ہو گئے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ فرمانے لگا اے میرے محبوب, اے یاسین, اے کامل انسان, اے میرے محبوب, والقرآن الحکیم, اور یہ قرآن بڑی حکمت والا ہے. اب یہ آیتیں نازل ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ان مشرکین اور کافرین مکہ جو جمع تھے تلواریں لے کے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول سورہ یاسین کی آیتیں جب تلاوت فرما رہے تھے تو آپ جب اس مقام پر آئے, جب آپ یہ آیت پر پہنچے انک لمن المرسلین, اللہ فرما رہا اے میرے محبوب تسلی رکھ, اگر یہ اہل مکہ تیرے کو رسول نہیں مانے تو کیا ہوا, میں کہتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے. انک لمن المرسلین. اے پیارے دنیا والے اگر انکار کریں, تیری مخالفت کریں تو کوئی پرواہ نہیں. اے پیارے میں کہتا ہوں انک لمن المرسلین, بے شک تو مرسلین میں سے, بے شک تو میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے. اللہ کے رسول یہ آیتیں جب جبرائیل امین سے سنے اور پھر آگے اللہ کے رسول پڑھ رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا. اللہ فرمایا اے پیارے پرواہ نہ کر, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنِي نے فرمایا اللہ, میں نے ان کے درمیان میں پردے حائل کر دیے, نہیں فرمایا اللہ. آپ قرآن پوری پڑھ کے دیکھیے, جہاں بھی رسول اللہ کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے, میں کا لفظ نہیں بولتا اللہ تعالیٰ. کئی موقع ہیں, کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ فرمایا کہ ہم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون. اللہ فرمایا کہ بے شک ہم نے اس ذکر حکیم کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اب یہ ہم میں اللہ بھی ہے, اللہ کے رسول بھی شامل ہے. اللہ نے کلام کو نازل کیا, حفاظت رسول اللہ نے کی, اور جو کلام نازل ہوا اس کو لوگوں تک پہنچا کر رسول اللہ نے حفاظت کی ہے. آج دیکھیے حافظ قرآن اس کی مثال ہے. اللہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ صَدًّا. اے پیارے تو گزر جا ان کے درمیان میں سے, میں نے ان کے اور تیرے درمیان میں پردہ حائل کر دیا ہے. وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا, میں نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے پردے ڈال دیے ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, اب وہ تیرے سے ڈریں گے, اب وہ خوف میں رہیں گے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اور وہ تجھ کو نہیں دیکھ پائیں گے. یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول ایک مشت خاک لے کر جب ان کی طرف ڈالے تو ان پر غشی طاری ہو گئی, اور جب مشت خاک اللہ کے رسول نے ان پر پھینکی تو پھر اللہ بولا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے پیارے جو مشت خاک تو نے ان کفار اور مشرکین پر ڈالی ہے وہ تو نے نہیں ڈالا ہے, اے پیارے وہ میں نے ڈالا ہے. ولکن اللہ رما وما رمیتا اذ رمیتا. آپ نے جو مٹی پھینکی ہے اے پیارے تو نے نہیں پھینکی جبکہ تو نے پھینکا ہے. دنیا دیکھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو مشت خاک کفاران مکہ پر پڑی ان پر غشی آ گئی. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب وہ مشت خاک تو نے نہیں پھینکا ہے, وہ مشت خاک ولکن اللہ رما, اللہ نے پھینکی. اب جب رسول اللہ گزر گئے کفاران مکہ کے درمیان سے, اب انتظار میں ہے کفاران مکہ. علی کو دیکھتے ہیں, علی کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ نظر آتے ہیں. یہ بات جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں, الحمدللہ بحر العلوم کی خانقاہ سے وابستہ ہونے کے بعد جو بات کرتا ہوں پڑھی لکھی کرتا ہوں, منطقی بات فلسفے کی بات نہیں. بحر العلوم کی خانقاہ کا فیض ہے, یہ بات پڑھ کے بول رہا ہوں. کفاران مکہ علی کو دیکھتے تو نبی نظر آتے, جب غور سے دیکھتے تو پھر علی نظر آتے, پھر غور سے دیکھتے یہ علی ہے نبی ہے, علی ہے نبی ہے. نبی کو دیکھتے تو علی نظر آتے, علی سمجھ کے دیکھتے تو نبی نظر آتے تھے. اب یہ انتظار میں رہ گئے کہ ارے نبی تو اندر ہیں, شک ہوا کہ نبی تو چلے گئے, علی ہیں, دیکھے بولے نہیں نبی ہیں, علی ہیں نبی ہیں, علی ہے نبی ہیں. ایک گزرنے والا وہاں سے گزرا, گزر کے بولا کائے کا انتظار کر رہے ہیں؟ بولے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. بولا نبی تو چلے گئے, ارے مشت خاک بھی پھینک کے گئے, دیکھو تمہارے سروں پر دھول ہے, تمہارے سروں میں مٹی ہے. جب ہاتھ لگائے تو مٹی گرنے لگی, دھول گرنے لگی. جب یقین ہوا کہ رسول اللہ ہمارے درمیان سے نکل گئے. حاضرین محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب تشریف لے گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب ہمیں ایک بات کی تشویش ہوئی. رسول اللہ صبح شام تشریف لاتے تھے, اب دوپہر کے وقت آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق بھی کچھ آپ کو یہ بات کا یقین ہوا کہ کیا ہجرت کا حکم ہو گیا. اب سنیے ہوا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو گھر میں حضرت ابوبکر ہیں, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابھی حضور سے آپ کی شادی مبارک نہیں ہوئی تھی, اور آپ کی بہن حضرت اسماء ہیں, یہ گھر میں موجود ہیں. رسول اللہ تشریف لائے, اس کے بعد حضرت ابوبکر سے کہنے لگے اے ابا بکر ذرا اپنے گھر والوں کو اندر جانے کے لیے کہو, میں تم سے کچھ راز کی بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری صاحبزادیاں ہیں, یا رسول اللہ کوئی بات کا انکشاف نہیں کریں گی یہ؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ اے ابوبکر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے نکل جاؤں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے لوگوں کو تکلیف اور غم میں روتے ہوئے تو دیکھا تھا, مگر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار جب حضرت ابوبکر یہ خبر سنے تو خوشی کے مارے رونے لگے. تو میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے بابا کو دیکھا, میں نے کسی کو دیکھا کہ کوئی خوشی کے مارے بھی روتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ غار ثور کی طرف نکل گئے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا جس کا نام عامر بن فہیرہ تھا. اس کو آپ نے نصیحت کی تھی. وہ غلام آپ کے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا. وہ چرواہا جو آپ کے ریوڑ کو چراتا تھا اس کو نصیحت کرے کہ دیکھو دن بھر بکریوں کو چرا کے شام ہوتے ہوتے تم غار ثور کے پاس آ جانا تاکہ ہم ان بکریوں سے دودھ حاصل کر کے پئیں, اور پھر صبح صبح واپس ہو جانا. یہ عامر ابن فہیرہ کو یہ حکم دیا تھا جو آپ کے غلام تھے, اور آپ نے ایک آدمی کو مقرر کر لیا تھا جو راستہ دکھانے کے لیے تھے. ان کا نام میں یاد نہیں ہے, وہ مقرر کیے تھے, وہ راستے سے واقف تھے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ جلدی جلدی چلنے کی وجہ سے اس پتھریلی زمین پر جلدی چلنے کی وجہ سے آپ کی نالین مبارک ٹوٹ گئی, جس کو اگر میں سمجھنے کے لیے بچوں کو کہوں, نالین عربی لفظ ہے.
اردو میں اگر میں کہوں تو چپل یا سلیپر جیسا کہیں، وہ ٹوٹ گئی۔ اب بغیر نالین کے حضور اس پتھریلی زمین پر جب چلنے لگے تو وہ پتھر کے چبھنے کی وجہ سے آپ کے قدمان مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حال دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیے۔ دنیا نے بہت ساری سواریاں دیکھی ہے، کبھی امام حسین کو حضور کے شان اقدس پر دیکھا گیا، اور ایک موقع پہ مولا علی کو بھی شان اقدس پر دیکھا گیا۔ جب مولا علی کو شان اقدس پہ دیکھا گیا تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی بولے میں کمزوری اور میرے اندر جو کمزوری تھی جسمانی، اس وجہ سے میں حضور کو نہیں اٹھا سکا۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک بت گرانا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، تو میں نہیں اٹھا سکا، تو حضور فرمائے اے علی تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے مجھ کو اپنے شان اقدس پر اٹھا لیا تو مجھ میں اتنی طاقت اور قوت آ گئی، اگر میں چاہتا تو آسمان اول کو چھو سکتا تھا۔ یہ بعد میں پھر ایک عقیدت کی بات ہے۔ عقیدت کی بات کیا ہے؟ مولا علی یہ نہیں فرمائے میں اڑ کے جاتا تھا، نہیں، مولا علی فرمائے میرا رابطہ جب تک رسول اللہ کے شان اقدس سے ہے، اس وقت تک اگر میں چاہوں تو میرا ہاتھ آسمان اول تک جا سکتا ہے۔ رسول اللہ سے تعلق ہو گیا تو آپ کا ہاتھ آسمان اول تک جا سکتا ہے، مولا علی یہ فرمائے۔ اب صدیق نے جب نبی کو اٹھا لیا، نبی کو اپنے کھاندوں پر بٹھا لیا، تو ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوا ہوگا؟ معلوم یہ ہوا بار نبوت کو اٹھانے کی صلاحیت ابو بکر صدیق میں تھی۔ اللہ نے یہ منظر دکھایا کہ اے میرے محبوب، میں نے تیرے ساتھی، تیرے جانثار ابو بکر، جو اپنی جان، مال، آل، اولاد تجھ پر جب نثار کر دیا تو میں نے اس کو یہ صلاحیت دی کہ وہ بار نبوت کو اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے وہ خلیفہ اول ہوئے، وہ خلیفہ بلا فصل ہوئے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہوئے۔ حاضرین محترم، اہل سنت والجماعت کا میسیج ہے، سنیے۔ آج جمعہ کے خطبوں کو سنیے آپ۔ جمعہ کے خطبوں میں خلیفہ اول کا نام پورے ادب اور احترام سے نہیں لیا جا رہا ہے۔ اگر میں اس کو منافقت کہوں تو لوگوں کو برا لگے گا، اس لیے کہ پڑھنے والے سنی، نمازیں پڑھنے والے سنی، خطبہ پڑھنے والا خطیب سنی، ارے کیوں غفلت کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کا نام ذی العصر العریق امیر المومنین مت کہو۔ امیر المومنین تو عمر ابن عبدالعزیز بھی تھے۔ کیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین ہوتے ہوئے کیا تم امیر المومنین رسول اللہ کے خاص خلیفہ کو کہو گے؟ نہیں، پھر ہم کو وہی الفاظ کہنا پڑے گا جو حیدرآباد میں اور جو اہل سنت والجماعت کے اکابر خطباء نے کہا۔ کیا کہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں، جیسے آج عقیدے کو بگاڑ دیا گیا، گھروں میں، مساجدوں میں یا اللہ کے ساتھ یا محمد لکھا جاتا تھا، یا محمد کے یا کو نکالنے کے لیے یہ بدبخت یا اللہ کے یا کو بھی نکال دیے۔ تم پر اگر تم پر تفضیلیت غالب ہے یا رافضیت غالب ہے تو سنو، ہم تمہارا پیچھا کریں گے۔ ہم زبان سے بول رہے ہیں، سنو، اپنی کتابوں میں تصحیح کر لو۔ ہم کوئی اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں۔ اور جو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ہیں اگر سمجھدار ہیں تو وہ خطیب کو کہیں کہ چاروں خلفاء کے نام ادب اور احترام سے لے۔
یہی عقیدہ تو ہے. کیا ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے کتابوں میں, نصاب میں, افضل البشر بعد الانبیاء؟ ارے افضل البشر بعد الانبیاء تو ہر جمعہ میں کہنے کی وجہ سے آج ہم کو یاد ہے. جو عقیدہ صحابہ کا تھا وہ عقیدہ آج تک ہم کو یاد ہے, مگر آج لاپرواہی کی بنا پر اس کے پیچھے ایک سازش ہے, میں سمجھتا ہوں. اس لیے کہ ذی العصر العریق کیا معنی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے ابو بکر کا مقام تو افضل البشر بعد الانبیاء ہے. فخر سے کہو ممبر پر کہ میں سنی ہوں, افضل البشر مانتا ہوں بعد الانبیاء بالتحقیق. خلیفت رسول اللہ, ارے خلیفت رسول اللہ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکل رہا. یاد رکھو, اگر یہ تم جان بوجھ کے نہیں کہہ رہے ہو تو رسول اللہ کی جب خبر میں آمد ہوگی تو رسول اللہ کے نور سے تمہاری خبر منور نہیں ہو سکے گی. اور سننے والوں بھی سنو, اگر تم اس کو ایزی لے لیں گے تو پھر وہ مار پڑے گی خبر میں, لا تلیتا ولا دریتا, بلکہ آؤ میرے پاس میں بتاتا ہوں خبر میں مار کیسا پڑتی. لا تلیتا ولا دریتا, مار پڑنے کے بعد فرشتے پوچھیں گے اے شخص تو نے نہ پڑھا نہ عقل سے کام لیا. ہماری باتیں چپتی ہے, ارے ہماری باتیں اگر چپتی ہے تو تمہارا ایمان سدھرتا ہے. ہم سب جیسے نہیں ہیں. ہم جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو ایک ایک بات پر غور کرتے ہیں. عام آدمی کے جیسے نہیں ہیں ہم. ہماری نسبت بحر العلوم کی بارگاہ سے وابستہ ہے. دین کیا ہے ہم نے سمجھا ہے تو احادیث کے ذریعے سمجھا ہے, قرآن کے ذریعے سمجھا ہے. اپنی کتابوں میں اصلاح کر لو. اور بیچنے والوں تم بھی سنو, جہاں تم منافع کمانے کی نیت کرتے ہیں, اگر تمہارے ذریعے بدعقیدگی پھیلے گی تو وہ پیسہ تمہارے لیے باعث عذاب ہوگا. الحمدللہ فتح دروازے کی محمدی مسجد جس کے صدر ممتاز بھائی ہیں RTC والے, ایک موقع پہ گیا, میں کتاب کھول کے دیکھا, دیکھ کے بولا ممتاز بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کیا ہے؟ میں بولا ارے ایسا ایسا ہے, خلیفہ اول کا نام ذی العصر العریق امیر المومنین. امیر المومنین تو عمر ابن عبدالعزیز بھی ہوئے, کئی امیر المومنین ہوئے. کیا میرے ابو بکر امیر المومنین جیسے ہیں؟ بے شک وہ امیر المومنین ہیں, لیکن امیر المومنین میں اعلیٰ مقام ہے. بولے باخر میاں کتاب لاؤ, آپ اپنے ہاتھ سے لکھو. امام کو بلائے, بلا کے بولے دیکھو انہوں یہ لکھ رہے ہیں, یہ پڑھنا. انہوں بھی اتفاق کرے, انہوں بھی ٹھیک ہے آپ پورا نام لکھیے, ادب و احترام کے ساتھ میں وہی پڑھوں گا. اصلاح تو یہ ہونی چاہیے. ارے میں مسجد کا چندہ دیتا ہوں تو میں اس مسجد میں بولنے کا حق رکھتا ہوں. اگر میں چندہ نہیں بھی دیتا ہوں پھر بھی بولنے کا حق رکھتا ہوں, اس لیے کہ جو بیٹھ کے برسوں سے سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. کئی باتیں ہیں جب ہم بولتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. عقائد کی اصلاح کرو, لوگوں کی نمازوں کو خراب مت کرو. آئیے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جب آپ پہنچ گئے تو آپ جانے سے پہلے اپنے عامر بن فہیرہ کو مقرر کیے تھے کہ دن بھر بکریاں چرا کے آ جانا, اور آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر کو مقرر کیے تھے کہ اے میرے صاحبزادے عبداللہ مکے میں دن بھر گھومنا, اور اہل مکہ کیا چیما گویاں کر رہے ہیں وہ آ کے مجھے شام میں بتانا. وہ شام میں بتاتے تھے. اور حضرت اسما کو اپنی صاحبزادی کو مقرر کیے تھے, تاکید کیے تھے اے بیٹی تم پکا کر میرے لیے ٹفن پہنچانا. جب یہ باتیں اپنے بچوں کو سناؤ, اپنی بیٹیوں کو سناؤ, تو بیٹی باپ کے لیے پکانے کے لیے خوش ہو جائے گی, بیٹی باپ کا ٹفن بننے کے لیے راضی ہو جائے گی. اس لیے کہ بیٹی کے ذہن میں آئے گا کہ رسول اللہ کا توشہ حضرت ابو بکر کے کہنے پہ, والد کے کہنے پہ حضرت اسما تیار کر کے لے کے جایا کرتی تھی. ہم جب سیرت بیان کرتے ہیں تو سیرت کے پہلوؤں کو دلوں میں بھی بٹھاتے ہیں تاکہ پریکٹیکل ہو, عمل کرے. آنکھاں بند کر کے سیرت بیان کر کے ہوں کر کے رو لے کے جانے والے نہیں ہیں. ہم جب بیان کرتے ہیں تو زندگیوں میں تبدیلی آتی, جب ہم بیان کرتے ہیں تو عقائد میں تبدیلی آتی, جب ہم بیان کرتے ہیں تو روح بلند ہوتی ہے. حاضرین محترم, جب 3 دن ہو گئے, 3 دن رسول اللہ غار ثور میں
قیام پذیر تھے. اب لوگ تاریخ کو کیسے موڑ کے پیش کرتے سنیے. یہ جو غیر سنی ہے نا